قائل ہوں کہ خواتین کی نشستیں الگ ہونی چاہیے، مردوں کی نشستیں الگ ہونی چاہیے. آپ کے یہاں یہ ہے کہ مجلسوں میں مسجدوں میں تو ہو جاتا ہے. آرٹس کاؤنسل کی ڈسپلین اور فضا کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی خواتین کی نشست ایک طرف ہوگی، مردوں کی نشست ایک طرف ہوگی، یا مردوں کی نشست آگے ہوگی، خواتین کی پیچھے ہوگی، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے دقیانوسی نظام، یہ آرٹس کاؤنسل ہے، کوئی اسلامی سینٹر تھوڑی ہے. لیکن میں اس بات کا قائل ہوں، اس کے باوجود قائل ہوں میں، اور یقین کیجئے کہ آپ کے حسن میں اضافہ ہوگا، آپ کی ارزش میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ آرٹس کاؤنسل ضرور ہے یہ، لیکن کس کا آرٹس کاؤنسل ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا بت پرست جمہوریہ ہندوستان کا آرٹس کاؤنسل ہے یا لامذہب امریکہ کا آرٹس کاؤنسل ہے؟ کہاں کا آرٹس کاؤنسل ہے؟ آرٹس کاؤنسل ہے تو کس ملک کا آرٹس کاؤنسل ہے؟ کن لوگوں کا آرٹس کاؤنسل ہے؟ کیا شرط ہے کہ آرٹس کاؤنسل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ضروری سمجھا جائے؟ کیا شرط ہے؟ یہ کون سی فرہنگ ہے؟ کون سی تہذیب ہے؟ یہ دانشوری اور آزاد روی اور فنکاری کی کیا علامت ہے؟ کیا شعار ہے؟ میں اس بات کا قائل ہوں کہ نشستیں الگ ہونی چاہیے، اس سے آپ کے حسن میں، عظمت میں، احترام میں اضافہ ہوگا، آپ کی روحانی ارتقاء، آپ کے فن میں ارتقاء پیدا ہوگا. اس کے باوجود، اس کے قائل ہونے کے باوجود میں ایک منظر کی طرف بلاتا ہوں. میں اس بات کا قائل ہوں، مگر جو مولوی صاحبان فوراً ناراض ہو جاتے ہیں اگر کوئی خاتون آ کر بیٹھ گئی برابر میں، ان سے بھی دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ اتنی جلدی چیپا جبھی بھی ہونا نہیں چاہیے. آپ بتائیے عرض حرم میں کیا کرتے ہیں؟ طواف میں کیا لیڈیز کی لین الگ اور جینٹس کی لین الگ ہوتی ہے؟ طواف حرام، طواف خانہ کعبہ، مطاف میں کیا عالم ہوتا ہے؟ کہاں کا مرد، کہاں کی عورت، پتہ نہیں ہوتا شوہر کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے، بھائی کدھر ہے. اس بھیڑ میں سب طواف کر رہے ہیں، شانے سے شانہ چھل رہا ہے، سب طواف کر رہے ہیں. ایک خاص لباس عورتوں کا ہے، ایک خاص لباس مردوں کا ہے، سب ساتھ میں چلے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کیا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. وہاں بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر یہ شعور، یہ روحانیت پیدا ہو جائے کہ تم پورے کرۂ ارض کو زمین حرم بنا سکو. اگر لوگوں میں وہی جذبہ، وہی روحانیت پیدا ہو جائے جو سرزمین حرم پہ ہوتی ہے، تو کسی بھی ملک کے آرٹس کاؤنسل میں، کیا مسجد میں بھی وہی کیفیت ہو سکتی ہے. عورت بھی نماز پڑھ رہی ہے، مرد بھی نماز پڑھ رہا ہے، عورت بھی طواف کر رہی ہے، مرد بھی طواف کر رہا ہے. سب ممکن. شرط یہ ہے کہ ہم تزکیے کے اس منزل تک پہنچ جائیں. شرط یہ، عورت کا حجاب وہی ہے، صرف وہی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، جو احرام ہے. بال نظر نہیں آتے، سر ڈھکا ہوتا ہے، چہرہ کھلا ہوتا ہے، اتنے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. عورت کیا کچھ نہیں کرتی حج میں. مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا محاورہ آپ نے سیکھا ہے. شانہ بشانہ تو وہاں چلا کے خدا نے دکھایا ہے. آپ تو صرف محاورتن کہتے ہیں عورت مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے، حالانکہ صرف زانو بزانی ہو کر رہ جاتی ہیں. شانہ بشانہ دیکھنا ہو، قدم بقدم دیکھنا ہو تو سرزمین حرم میں دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرزمین حرم یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ چونکہ رسم ادا کر کے چلے آتے ہیں تو روحانیت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے کہہ رہا ہوں رسم پرست نہ بنو، قدر پرست بنو، حکم پرست بنو. رسم پرست ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ تک یہ تہذیب رہتی ہے، دنیا میں نہیں پھیل سکتی. حکم پرست ہو جاؤ گے تو پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی.
پرست اگر ہم بن گئے، پوری دنیا سرزمین حرم بن جائے گی. ہر جگہ انسان کا خون محترم ہوگا، اس کی عزت محترم ہوگی، اس کی جان محترم ہوگی، اس کا مال محترم ہوگا، اس کی ناموس محترم ہوگی، اس کی نگاہ پاکیزہ ہوگی، اس کی زبان پاکیزہ ہوگی. جس طرح ایک حاجی کے پسینے کی بدبو فرشتوں کو خوشبو معلوم ہوتی ہے، اسی طرح پروردگار حقیقتاً اگر ہم حکم پرست ہو جائیں تو ہمارے پسینوں سے عطر سے بہتر خوشبو آئے گی.